آج ایپیسوڈ 2 کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ میں کیا کیا ہوتا ہے۔ زارون کی ناراضگی رات کو ہی ختم ہو گئی تھی اور اب وہ آفس کا کچھ کام ختم کرنے کے بعد آلیان کو باقی تمام کام سنبھالنے کا بول کر حویلی کے لیے روانہ ہوا، کیونکہ اس کی دی جان کتنے دنوں سے اس کو گاؤں کا چکر لگانے کا بول رہی تھی۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ حویلی پہنچا، جہاں اس کا پہلا سامنا ہی شہناز بیگم سے ہوا۔ اف، آتے ہی غلط انسان کو دیکھ لیا، اب تو پورا وقت میرا برا گزرے گا۔ سلام کرنے کے بجائے اپنے سن گلاسز اتارتے ہوئے زارون نے اپنے لہجے کی مخصوص تلخی کو، جو کہ شہناز بیگم کو دیکھتے ہی خود بخود آ جاتی تھی، اسے برقرار رکھتے ہوئے خود کلامی کی، مگر وہ اتنی اونچی آواز تھی کہ شہناز بیگم کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ملازموں کو بھی بآسانی سنائی دی۔ ہاں تو تم آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے نا، یا پھر یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شہناز بیگم بھی کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ وہ بولا، مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی، اور یہ تمہارا نہیں بلکہ میرے باپ کا گھر ہے، اس لیے میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ غصے کے باعث اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کرتے اسے سرخ آنکھوں سے شہناز بیگم کو گھورا تھا، جو عمر میں تو 35-36 کے قریب تھی، مگر احتشام صاحب کی دولت دیکھ کر انہوں نے ان کی بیوی اور جوان بیٹے کی بھی پرواہ کیے بغیر بڑی چالاکی کے ساتھ انہیں اپنے جال میں پھنسایا اور 1 ہی سال کے اندر اندر ان سے شادی کر لی۔ اور اس کی خبر کچھ مہینوں پہلے ہی زارون کے ساتھ ساتھ فاطمہ بیگم کو بھی ملی تھی، اور اسی خبر کو دل پر لیتے ہوئے اس کی امی 1 مہینے میں ہی انتقال کر گئی۔ احتشام صاحب، جنہوں نے زندگی میں کبھی زارون کو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہ دی تھی، اور اب بھی شہناز بیگم کے کہنے کے باوجود بھی وہ زارون کی ہر ضرورت پوری کرتے، پر یہ الگ بات تھی کہ اب زارون کا دل ان کی کسی مہربانی پر نرم نہیں پڑتا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو زارون کہ تمہارے باپ نے یہ حویلی میرے نام کر دی ہے، اور اس کی مالکن اب میں ہوں، اور تم یہاں میری اجازت کے بغیر کھڑے ہو، یہی بہت ہے، ورنہ تم جیسے میرے ساتھ بات کر رہے ہو نا، میں اگر ایک حکم دوں تو یہ ملازم تمہیں اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک دیں گے۔ تکبر کے باعث گردن مزید اکڑاتے ہوئے وہ زارون کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو وہاں موجود ملازموں کے درمیان سرگوشیاں ہونے لگی۔ گڈ، ویسے شاید تم مجھے جانتی نہیں کہ مجھے یہ حویلی اپنے نام کروانے میں نہ تو کسی وکیل کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی تمہاری، اس لیے منہ سے الفاظ سوچ سمجھ کر نکالو، ورنہ تم مجھے باہر پھینکوانے کی بات کرے ہو، میں تو تمہیں یہاں زندہ بھی دفن کر دوں تو تمہارے شوہر تک کو خبر نہیں ہوگی۔ 2 قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے زارون نے آنکھوں کے ساتھ ساتھ الفاظ میں بھی بلا کی سختی لیے شہناز کو خبردار کیا، جو اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اور ہاں، کوشش کرنا کہ جب تک میں یہاں ہوں میرے منہ مت ہی لگنا۔ اسے وارن کرتے ہوئے جیسے ہی دی جان کے کمرے کی طرف بڑھا تو شہناز بیگم نے ہوش میں آتے ہی تمام ملازموں کو گھورا، جو ان کی عزت افزائی پر مسکرا رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ تم سب کے سب یہاں سے، انہوں نے چلاتے ہوئے کہا تو سبھی ملازم وہاں سے غائب ہو گئے۔ بات کرتے ہوں میں سائیں سے، اسے تو میں ٹھیک کروں گی۔ اپنی بے عزتی پر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زارون کا گلا دبا دیتی۔ خود سے باتیں کرتی وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ساجدہ خاتون، جو کہ زارون کی دادی تھی مگر وہ پیار سے ان کو دی جان کہتا تھا، انہوں نے اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے فاطمہ کے انتقال کے بعد بہت پیار سے زارون کو سنبھالنے کی کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہی، اور زارون جو اب احتشام سب سے تھوڑی بہت بات کر لیتا، اس میں بھی ساجدہ بیگم کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی ساجدہ بیگم، جو کہ آنکھیں بند کیے تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی، انہوں نے فوراً آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آ گیا میرا لال، خوشی سے انہوں نے کہا تھا، جہاں زارون آج بھی آہستہ آہستہ قدم رکھتے اپنی اچانک آمد پر انہیں چونکا دینے کے چکر میں تھا۔ اف دی جان، کیا ہے آپ کو؟ میرا سارا سرپرائز آپ نے خراب کر دیا۔ زارون نے ان کی ہمیشہ سے اس کی خوشبو سے اسے پہچان لینے کی عادت پر بد مزہ ہوتے ہوئے کہا، اور ان کے مسکرانے پر خود بھی مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں نا آپ؟ ان کے پر نور اور شفاف چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے ان کی سر میں گود رکھا تھا۔ ہاں میرا پتر، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس عمر میں بھی چلنے پھرنے کے قابل رکھا ہے۔ اور تم بتاؤ کہاں مصروف تھے؟ اتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ حویلی کا چکر لگا لو، پر لگتا ہے کہ کوئی بڑی مصروفی تھی، جو دی جان کے بلانے پر بھی میرے شہزادے نے کان نہیں دھرے۔ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلاتے ہوئے زارون کی آنکھوں میں چمک دیکھتے ہی سمجھ چکی تھی کہ آج کوئی بہت خاص بات تھی۔ ہاں بس دی جان ایک بہت امپورٹنٹ کام میں پھنسا تھا، شکر ہے ہو گیا، پر آپ دعا کریں کہ آگے بھی سب ٹھیک سے ہو جائے۔
پھر میں اگلی بار اپنے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور سرپرائز دوں گا جو باقیوں کو تو پتہ نہیں پر آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اٹھ کر بیٹھے ہوئے زارون نے تجسس برقرار رکھتے ہوئے ساجدہ بیگم سے کہا، جو آج 7-8 مہینے بعد اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ کے بجائے حقیقی خوشی دیکھ کر اندر سے مطمئن ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے زارون، میں انتظار کروں گی اور دعا بھی کروں گی۔ کیا تم احتشام سے ملے؟ اسے واپس گود میں سر رکھتا دیکھ کر ساجدہ بیگم نے پوچھا تو زارون نے انکار میں سر ہلایا اور پھر کہا، کچھ دیر میں مل لوں گا دی جان، ابھی تو بس سکون سے کچھ دیر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ شہناز بیگم سے ہونے والی بحث کا بتانے کے بجائے زارون نے بڑی نرمی سے جواب دیا اور ان سے گاؤں کے حالات اور واقعات کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یونیورسٹی سے گھر آتے ہی ڈو نے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد حاشر کے کمرے کا رخ کیا تاکہ اس سے کچھ کھانے کا پوچھ سکے، کیونکہ صبح کی طرح وہ دوپہر کے کھانے پر بھی موجود نہیں تھا۔ دروازے پر دستک سنتے ہی حاشر نے کہا، آ جائیں۔ وہ اپنے CSS کے پیپرز کی وجہ سے پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس نے سر اٹھاتے ہوئے آنے والے کو دیکھا۔ نور العین، آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو آپ؟ کتاب بند کرتے ہوئے اس نے خود کو دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہا تھا۔ وہ آپ کھانے کے ٹیبل پر نہیں آئے تھے نا، تو میں نے سوچا پوچھ لوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ اس نے بیٹھ کے قریب بیٹھتے ہوئے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ارے ہاں، وہ تو میں نے 11 بجے ناشتہ کیا تھا نا، اس لیے بھوک نہیں تھی۔ اور تم کس کے ساتھ واپس آئی ہو آج؟ حاشر نے حیرت سے سوال کیا، کیونکہ حارث چھوڑنے آتا تو حاشر کو دیکھنے کمرے میں ضرور آتا تھا۔ حارث بھائی کے ساتھ ان کی کوئی میٹنگ تھی نا، اس لیے وہ مجھے گیٹ پر چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے سامنے موجود سنگل صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ اچھا، کیا تم نے کھانا کھایا؟ اس کا جواب سن کر حاشر نے مطمئن ہوتے ہوئے سوال کیا تو وہ بولی، جی کھا لیا۔ کیا آپ ابھی بھی ناراض ہیں رات والی بات سے؟ نور نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، نہیں، میں تو کسی سے ناراض نہیں، اور ویسے بھی رات گئی، سمجھو بات گئی۔ اپنے انداز سے لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے حاشر نے جواب دیا تو نور اس کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ چکی تھی۔ پھر بھی ابو کو پھپھو کی بات کا یقین کر کے آپ کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا بھائی۔ ارے چھوڑو نا گڑیا، کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی غلطی تھی میری تھی کہ مجھے سارا کے منہ لگنا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ میں اسے کچھ بات کہتا اور نہ ہی بات بڑھتی، اور تم کیا یہ میرا دل جلانے والی باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے چھوڑو اور اپنا بتاؤ، شاپنگ مکمل ہو گئی ہے کہ نہیں؟ حاشر نے سر جھٹکتے ہوئے بات بدلی تو نور نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور پھر وہ اسے اپنی شاپنگ کے متعلق بتانے لگی۔ زارون دی جان سے باتیں کر کے وہیں سو گیا تھا اور شام 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ موبائل پر ہونے والی مسلسل کال سے کھلی تھی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر موبائل اٹھا کے کان سے لگایا۔ ہیلو کہ بچے، تم نے کہا تھا کہ میں 5 بجے تک لوٹ آؤں گا، اور اب ٹائم دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، 7 بج چکے ہیں، اور یہ کیا تم اس وقت سو رہے ہو کیا؟ عالیان، جو کہ ایک ضروری میٹنگ جس میں زارون کا ہونا لازمی تھا، اس کا انتظار کر کے اکیلے ہی اٹینڈ کر کے آ چکا تھا، اور اب پچھلے آدھے گھنٹے سے کال کر کے اس کے فون نہ اٹھانے پر مزید غصے میں تھا۔ ہاں، سو رہا تھا۔ کیوں، اس وقت سونے پر پابندی ہے کیا؟ زارون نے سیدھے ہو کر لیٹے ہوئے عالیان کی آواز پر آنکھیں کھول کر کہا، نہیں میرے بھائی، پابندی کوئی نہیں، اور تم پہ تو بالکل بھی نہیں، کسی بات یا کسی چیز کی پابندی نہیں تم پر، اس لیے سکون سے نیند پوری کرو، اور جب سب کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو کال کر لینا، بتا دوں گا کہ کس کام کے لیے تمہیں پچھلے آدھے گھنٹے سے فون کر رہا تھا۔ عالیہ نے زارون کی بات سنتے ہی بڑی نرمی سے باتیں سنائی اور ٹھک سے کال بند کر دی۔ اف، کیا مصیبت ہے کمینے انسان۔ موبائل کان سے ہٹاتے اس نے اسکرین کو گھورا اور کمرے میں ایک نظر دوڑاتے ہوئے دی جان کو تلاش کیا جو شاید وہاں موجود نہیں تھی۔ تبھی وہ فریش ہونے کے بعد ان کی تلاش میں باہر آیا تو وہ اسے سامنے ہی احتشام صاحب کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ زارون نے دونوں کے قریب آ کر سلام کیا۔ احتشام صاحب اسے دیکھتے ہی اٹھے اور اپنے سینے سے لگایا۔ کیسے ہو میرے شیر؟ الگ ہو کر انہوں نے جتنی خوش دلی سے پوچھا تھا، زارون نے زبان سے جواب دینے کے بجائے بس سر ہلایا اور بے رخی دکھائی تھی۔ دی جان، آپ نے مجھے جگایا نہیں، کیوں نہیں؟ کتنا لیٹ ہو چکا ہوں میں؟ زارون نے احتشام صاحب کو نظر انداز کرتے ہوئے ساجدہ بیگم کے قریب بیٹھ کر سوال کیا۔ وہ اس لیے بیٹا کہ اپنی نیند پوری کر لو، اتنے سکون سے سوئے تھے تم کہ مجھے مناسب نہیں لگا تمہیں جگانا۔ اس کی کالی خوبصورت آنکھوں میں بے وقت نیند کی وجہ سے سرخ ڈورے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ اوہ دی جان، میری ایک ضروری میٹنگ تھی آج جہاں مجھے 5 بجے پہنچنا تھا، زارون نے اکتاہٹ سے بتایا۔ تو کیا ہوا، اپنی دی جان کے لیے ایک میٹنگ نہیں چھوڑ سکتے تم؟ ساجدہ بیگم نے احتشام صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے پوتے سے اعتراض کیا۔
ارے نہیں، ایسی بات نہیں، آپ کے لیے تو میں دنیا کا ہر کام، ہر میٹنگ چھوڑ دوں۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے زارون نے نرمی اور پیار سے کہا، تو پھر میرے بیٹے، اپنے باپ سے بھی ناراضگی چھوڑ دے میرے بچے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ ساجدہ بیگم، جو زارون کے لہجے کی وجہ سے احتشام صاحب کا اترا چہرہ دیکھ کر اندر سے افسردہ ہو چکی تھی، انہوں نے زارون کا موڈ ٹھیک کر سمجھایا تھا۔ ہاں دی جان، آپ کو پتہ ہے نا، میری ان سے کوئی ناراضگی نہیں، اور رہی بات غلطی کے احساس ہونے کی، تو اب ان کی کوئی بھی تلافی میری ماں کو واپس نہیں لا سکتی، اس لیے پلیز دوبارہ مجھے اس بات کے لیے مت کہیے گا، میں چاہ کر بھی کبھی پوری نہیں کر سکتا یہ آپ کی خواہش۔ زارو نے احتشام صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے سختی والے لہجے میں کہا، تو انہوں نے نا امیدی سے ساجدہ بیگم کی طرف دیکھا، جو زارون کی ضد کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، نہیں کروں گی دوبارہ یہ بات۔ چلو اٹھو، رشیدہ نے کھانا لگا دیا ہے، کھانا کھاتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ آنکھوں میں احتشام صاحب کو تسلی دیتے انہوں نے بات بدلی، تو زارون بھی کچھ کہے بغیر ان کا ہاتھ پکڑ کر کھانے کی ٹیبل پر لے آیا، جہاں آج ساجدہ بیگم نے اس کی پسند کی تمام چیزیں بنوائی تھی۔ 2 دن بعد سارا اور نور دونوں کو فریحہ بیگم کے کہنے پر مایوں بٹھا دیا گیا۔ نور نے یونیورسٹی سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی اور خدیجہ کو بھی اپنی شادی کے بجائے کہیں جانے کا بتا دیا، کیونکہ نور نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنی شادی پر بلا لے اور اس کے کپڑے، میک اپ اور باتوں سے فریحہ بیگم کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی بات کرنے کا کوئی موقع ملے۔ حارث کے ساتھ ساتھ حاشر بھی صبح سے ہی کاموں میں مصروف تھا، کیونکہ کل مہندی تھی اور سکندر صاحب نے گھر کے تمام کام ان دونوں کے ذمے لگائے تھے۔ خود کھانے وغیرہ کا انتظام انہوں نے سنبھال لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ سکندر صاحب کے بھائیوں کے ساتھ ساتھ قریبی رشتہ دار بھی مہندی سے 1 دن پہلے ہی آ چکے تھے۔ گھر میں ہر طرف شور شرابہ اور رونقیں لگی تھی، مگر نور کا دل اندر سے خوف اور آنے والے وقت کا سوچتے ہوئے بیٹھتا جا رہا تھا۔ اس نے کتنی بار ہمت کی کہ وہ حارث کو سب کچھ بتا دے، پر گھر میں ہونے والے ہنگامے اور سکندر صاحب کا سوچتے ہی اس نے خود کو اللہ پاک کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ پر اب جو خبر سحر جو اس کے ماموں کی بیٹی کے ذریعے اس کے کانوں تک پہنچی تھی، اس نے تو اسے اندر تک خوف زدہ کر دیا تھا۔ پر کیوں آپی، نکاح آج کیوں ہونا ہے اور ابھی تو مہندی بھی نہیں ہوئی؟ نور نے کانپتی ہوئی آواز میں سحر سے پوچھا، جو یہ خبر نور کو بڑی خوشی خوشی سنا رہی تھی۔ مجھے تو نہیں پتا، پر شاید مہندی کا فنکشن اکٹھا ہونے کی وجہ سے پھوپھا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ سحر نے اندازہ لگاتے ہوئے نور کو بتایا، تو اسے اپنی روح تک کانپتی محسوس ہوئی۔ لیکن ابو ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کل مہندی تھی نا، تو کل کر دیتے۔ نور نے سحر کے حیرت سے دیکھنے پر بات بدلی تھی۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے نور؟ نکاح ہی ہونا ہے نا، آج ہو یا کل، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ سحر نے اتنی سردی کے باوجود بھی اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں آتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں نہیں، تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا ہے؟ نگاہیں چراتے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تاکہ سحر کو شک نہ ہو۔ ہاں نا، ویسے بھی تمہاری اور جنید کی بات تو کافی عرصے سے طے ہے، بس اب تم یہ جوڑا پہنو اور میں تمہیں تیار کروں، کیونکہ 1 گھنٹے تک پھپھو لوگ آ جائیں گے۔ اس نے سفید خوبصورت سے جوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نور سے کہا، جو سر ہلا کر جوڑے کے ساتھ ساتھ اپنا موبائل بھی سحر کی نظر سے بچا کر واش روم میں لے جا چکی تھی۔ گاؤں سے واپس آنے کے بعد وہ کچھ دن اپنے ایک نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں کافی مصروف رہا، اور کل بھی اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی، جس کی وجہ سے اسے اور آلیان کو کراچی جانا تھا، جہاں ان کا 2 دن کا سٹے تھا۔ اسی لحاظ سے وہ دونوں کل نکلنے کے لیے اپنی اپنی ضروری چیزوں کی پیکنگ کر رہے تھے۔ آلیان کے موبائل پر کال آنے لگی، جسے دیکھتے ہی وہ زارون کو 2 منٹ کا رکنے کا بولتے ہوئے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کرتے اپنے کمرے میں بنی بیلکونی میں چلا گیا۔ یہ تو گیا کام سے۔ زارون نے اس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگا لیا تھا کہ کس کی کال ہے، تبھی اس کی پشت کو دیکھتے اس نے خود کلامی کی اور بیڈ پر پڑے کپڑوں اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے خود ہی اٹھا کر بیگ میں رکھنے لگا، تاکہ آلیان جیسے ہی فارغ ہو تو وہ لوگ کھانا کھا کر سو سکیں۔ نور نے واش روم میں آتے ہی سب سے پہلے آر جے کو کال کی تاکہ اسے سب کچھ بتا کر اس کی مدد لے سکے، پر پہلے تو آر جے نے کال لیٹ ریسیو کی، اور دوسرا ابھی اس نے بات شروع ہی کی تھی کہ سحر نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹاتے اسے جلدی کا کہا، تو گھبراہٹ کے مارے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ اف اللہ، اب کیا کروں؟ اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے ہوئے موبائل کی ٹوٹی ہوئی سکرین کو دیکھا، جس پر اس نے حارث کے اتنی بار کہنے کے باوجود بھی پروٹیکٹر نہیں لگایا تھا۔ نور، کیا ہوا؟ یہ کیا گرا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟
سحر جو دروازے سے واپس پلٹنے لگی تھی اندر سے آنے والی آواز پر چونک کر پوچھنے لگی، جی آپ ہی سب ٹھیک ہے؟ وہ شیمپو کی بوتل گر گئی تھی۔ خود کو سنبھالتے اسے جواب دیا اور موبائل اٹھاتے ہوئے آن کرنے کی کوشش کی، مگر شاید آج قسمت اس کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی جب موبائل آن نہ ہوا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے، اور اوپر سے سحر جو بار بار اسے جلدی کرنے کا بول رہی تھی۔ تبھی اس نے اس شخص کو کبھی خوش نہ رہنے کی بد دعا دیتے ہوئے کامتے ہاتھوں سے منہ ہاتھ دھوئے اپنی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی سرخی کم ہو سکے، اور پھر چینج کرتے وہ باہر آ گئی، جہاں سحر اب اس کی جیولری اور چوڑیاں وغیرہ سیٹ کر رہی تھی۔ کیا ہو تمہیں؟ اتنا ٹائم لگا دیا تم نے، اور یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہو نا تم؟ جی آپ ہی میں ٹھیک ہوں، بس امی کی یاد آ رہی تھی، نور نے اپنے اندر کی بے بسی کو گھٹن میں بدلتا دیکھ کر کہا، اور سحر کے ساتھ لگتے ہوئے رونے لگی۔ نور پلیز صبر کرو، اور یہ رونے کا وقت نہیں بلکہ خوشی کا وقت ہے، اس لیے اس وقت رو کے خود کو ہلکان کرنے سے بہتر ہے کہ تم یہ سمجھو کہ پھپھو تمہارے ساتھ ہیں اور وہ بھی تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہیں۔ سحر نے اسے سمجھاتے ہوئے ٹیشو پیپر تھمایا تو نور نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس سے موبائل لینے کا سوچا، پر پھر اپنے خیال کو رد کرتے ہوئے خاموشی سے آنے والے وقت کے ٹل جانے کی دعائیں کرنے لگی۔ کیا ہو تمہیں؟ کر آئے تم بات؟ زارون جو اس کی پیکنگ کرنے کے بعد اپنے موبائل پر آنے والی کال ریسیو کرتے اس کے کمرے سے باہر آ گیا تھا اور اب ٹیبل پر برتن لگاتے اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوتے پوچھنے لگا، جو سر ہلاتے ہوئے چیئر پیچھے کر کے بیٹھ چکا تھا، ہاں بات کیا کرنی تھی؟ ہمیشہ کی طرح آج پھر غائب ہوگی میڈم، اور پچھلے آدھے گھنٹے سے بات کے بجائے اس کی دوبارہ کال یا میسج کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے کچھ بتائے تو میں باہر آؤں، پر لگتا ہے کہ مجھے انتظار پر لگا کر خود سو چکی ہے۔ اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے اس نے زارون کو بتایا تو وہ آلیان کے خراب موڈ کی پرواہ کیے بغیر کہاں لگا کر ہنسنے لگا۔ ہنس لو بچے، ابھی تمہارے ہنسنے کے دن ہے، بہت جلد تمہیں بھی رلانے والی آنے والی ہے۔ آلیان نے اسے اپنی حالت سے لطف اندوز ہوتا دیکھ کر کہا تو زارون نے سیریس ہونے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوتے ہوئے پھر سے مسکرانے لگا۔ خیر یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کسے رلاتا ہے، میں یا وہ؟ اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھتے اس نے آلیان کو چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تو اس نے اپنی تیوری چڑھائی، مطلب کہ تم ابھی بھی اس معصوم کو رلانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں آلیان، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، پر وہ خود ہی رونا چاہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے اس نے جتنے پرسکون انداز میں کہا، آلیان کا دل اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو تھپڑ لگانے کو کیا تھا۔ ویسے مسٹر زارون، کیا آپ ایک بات کا جواب دینا پسند کریں گے؟ ہاتھ باندھتے ہوئے آلیان نے تنزیہ اس کا نام اتنے احترام سے لے کر اس سے سوال کیا۔ جی بالکل، آپ پوچھئے نا۔ آپ کی نور کے ساتھ، میرا مطلب ہے میری بہن کے ساتھ کوئی خاص دشمنی ہے؟ یہ آپ کو شوق ہے کسی کی بھی زندگی برباد کرنے کا؟ نور کے نام پر زارون کے گھورنے پر آلیان نے بہن کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھو پہلی بات یہ کہ میں نے اس کی زندگی برباد نہیں کی بلکہ اس کے سو کالڈ کزن جنید سے بچایا ہے، جو نہ صرف ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی امی حضور نور کے پیار میں نہیں بلکہ اس کے آنے والی دولت کے لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ باقی رہی بات میرے طریقے کی تو وہ غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر اس وقت میری سمجھ میں بس یہی بات آئی اور میں نے کر لی، اور جو کام کر لیا اس پر اب پچھتانا کیا؟ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے آلیان کو تفصیل سے جواب دیا، جس پر نہ صرف اسے حیرت ہوئی بلکہ نور کی کسی اور سے شادی کا سنتے ہی کچھ غیر معمولی سے احساس ہوا، جسے زارون کی نظر سے بچانے کے لیے اس نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے پانی کا گھونٹ بھرا۔ اسے خاموش دیکھ کر زارون نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ نہیں کچھ نہیں، بس کھانا کھاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آلیان نے کچھ سوچتے ہوئے زارون سے کہا تو اس نے پرواہ کیے بغیر پھر سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ امی یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کیوں حامی بھری نکاح کی؟ اور یہ خالو کو کیا جلدی پڑی گئی ہے جو آج نکاح کرنے کا کہہ دیا انہوں نے؟ جنید نے نکاح کی خبر ملتے ہی پریشانی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوال کیا۔ بیٹا اب یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، پر کہہ رہے تھے کہ کل مہندی کا فنکشن ساتھ ہے تو میں اپنی بیٹی کو ایسے جنید کے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا، اس لیے آج نکاح کر دیتے ہیں تاکہ شرعی طور پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا حق رکھ سکیں۔ خالدہ بیگم جو سکندر صاحب کی بات پر نہ ان کو منع کر سکتی اور نہ ہی جنید کی ضد کی وجہ سے اسے کچھ بتا رہی تھی، بالآخر گھر سے نکلنے سے 10 منٹ پہلے انہوں نے سلیم صاحب کے زور دینے پر جنید کو بتا دیا
جو اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ سارا اور حارث کے نکاح میں جا رہے ہیں۔ تو نہ بٹھائیں اپنی بیٹی کو میرے ساتھ، اور میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گا امی۔ جنید نے صوفے پر بیٹھے اپنا فیصلہ سنایا۔ تو کیا کرو گے تم؟ ہاں، ہماری عزت اچھالو گے، یا پھر اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دو گے جو پچھلے 10 سال سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے؟ سلیم صاحب نے اسے شرم دلانی چاہی تھی۔ تو ابو، میں نے نہیں کہا تھا کہ اس لڑکی کو میرے نام کر دیں، یہ سب آپ لوگوں کا ہی فیصلہ تھا، اور میں نے تب بھی آپ لوگوں کو منع کیا تھا کہ ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ حالات اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جنید نے اپنا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو چکا، فیصلہ جس کا بھی تھا، پر اب تمہیں ہماری عزت رکھنی ہوگی۔ اس کے بعد بے شک تم نور کو ہمارے پاس چھوڑ کر دوسری شادی کر لینا۔ خالدہ بیگم نے اس کی بات سنتے ہی دو ٹوک بات کی تو جنید کے ساتھ ساتھ سلیم صاحب نے ان کی طرف افسوس سے دیکھا، جن کا نور کے ساتھ خونی رشتہ تھا، پر دولت کے لالچ نے جیسے ان کا خون ہی سفید کر دیا تھا۔ اس وقت بھی تو میں آپ لوگوں کے پاس اسے چھوڑ کر اس کی زندگی تباہ کروں گا نا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ ابھی خالو کو سب بتا دیں تاکہ وہ نور کی کسی اور جگہ شادی کر دیں۔ جنید نے خالدہ بیگم کے ساتھ ساتھ سلیم صاحب کو بھی سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی ہی مرضی کرنی ہے تو میں سکندر کو انکار کر دیتا ہوں۔ سلیم صاحب کو جنید کی ضد اور خالدہ بیگم کی باتیں سن کر یہی ٹھیک لگا۔ خبردار اگر آپ نے یا جنید نے انکار کیا، ورنہ آپ دونوں میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ خالدہ بیگم نے یہ کہنے کے ساتھ ساتھ عملی مظاہرے کے لیے دراز میں رکھی نیند کی گولیوں کی بوتل اٹھائی اور ڈھکن کھولتے ہوئے کھانے لگی۔ تبھی جنید نے آگے بڑھتے ہوئے جلدی سے وہ بوتل ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ امی، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ بوتل ایک طرف زور سے پھینکتے ہوئے جنید چیخا تھا۔ مر جانے دو مجھے، اپنی بے عزتی اور ذلت سے تو بہتر یہی ہے نا کہ میں ابھی مر جاؤں۔ اس سے بھی اونچی آواز میں چیختے ہوئے خالدہ بیگم اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے رونے لگی تو جنید نے بے بسی سے سلیم صاحب کی طرف دیکھا، جو اب خاموش کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچھا امی، بس کریں، ٹھیک ہے، میرے نور سے نکاح کے لیے تیار ہوں، پر نکاح کے بعد میرا نور سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس نے ہتھیار ڈالے اور ان دونوں کی طرف ایک نظر دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تو خالدہ بیگم نے جلدی سے اپنے مگرمچھ کے آنسو صاف کیے۔ یقیناً یہ سب ان کا ڈرامہ ہی تھا۔ مجھے لگتا ہے بیگم، تو تمہیں جنید کی بات مان لینی چاہیے، ایسے کسی کی بچی کی زندگی تباہ کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ سلیم صاحب، جن کی کبھی بھی اس گھر میں پہلے بھی ایک نہیں چلی تھی، انہوں نے ایک بار پھر سے خالدہ بیگم کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی۔ ہاں، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں ساری زندگی آسائشوں کو ترستے ہوئے گزار دوں؟ پہلے آپ کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، سوچا بیٹا بڑا ہوگا تو شاید زندگی میں سکون آ جائے، پر بیٹے نے بھی بڑے ہوتے ہوئے کوئی خاص میری امیدیں پوری نہیں کی، اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں گھر آئی دولت ٹھکرا دوں، وہ بھی اس نالائق کے پیچھے لگ کر؟ اور آپ نکاح ہو لیں نور گھر آ جائے گی تو اس کا دماغ بھی خود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے انہوں نے سلیم صاحب کو تانا دینے کے ساتھ ساتھ مطمئن کیا تو نسرین جو ان کی ملازمہ تھی، اس کے کمرے میں آتے ہی انہوں نے مزید بحث کے بجائے دل سے نور کے حق میں دعا کی۔ سحر نے نور کا ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد جیولری اور چوڑیاں پہنائی اور اب بالوں کو باندھتے ہوئے کچھ لٹیں باہر نکال کر ڈارک ریڈ کلر کا دوپٹہ اس کے سر پر ٹکا دیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگی ہو تم نور۔ شیشے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے سحر نے اس کے سوگوار چہرے پر نظر ڈالی، پھر اس نے اس کی نظر اتاری تو نور نے نظر اٹھا کر اپنے آپ کو دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہو نا تم؟ سحر نے اسے نظر اٹھاتے خود میں گم سم دیکھ کر پوچھا تو وہ بولی، جی۔ اس نے اپنی خوبصورتی کی طرح اپنی قسمت کے اچھے ہونے کی آرزو کی جو اس کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک خراب ہی تھی۔ جنید بھائی اور ان کے گھر والے آ چکے ہیں، پھوپھا کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے نور آپی کو تیار کر کے باہر لے آئیں۔ سحر کی چھوٹی بہن سمرہ نے کمرے میں آتے ہی سکندر صاحب کا پیغام دیا تو نور کو اپنا دل نکل کر حلق تک آتا محسوس ہوا۔ ہاں بس ہم آتے ہیں، سحر نے جواب دے کر ایک نظر دوبارہ سے نور کی طرف دیکھا اور ہر چیز پرفیکٹ ہونے پر دوپٹہ اس کے سر سے چہرے پر ڈالا اور اسے اٹھنے کا کہا جو بس بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ نور، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اسے اٹھتے ہوئے کھڑا ہوتے ہوئے لڑکھڑاتا دیکھ کر سحر نے پھر پوچھا تھا۔ جی آپ بھی، بس تھوڑا سر چکرا رہا ہے۔ اچھا رکو، میں پانی دوں تمہیں؟ ہاں دے دیں۔ نور نے سر ہلایا اور پھر اس نے اب لمبا سا سانس لیتے ہوئے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی جو خوف کی وجہ سے بند ہونے کے قریب تھی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو محسوس کرتے ہوئے سحر بھی پریشان ہو چکی تھی، تبھی وہ جلدی سے پانی لینے چلی گئی۔ یا اللہ، پلیز میری مدد کر، میں کیسے اپنے نکاح کے اوپر ایک اور نگاہ کر سکتی ہوں؟
یا اللہ پلیز کچھ ایسا کر کے سب ٹھیک ہو جائے۔ شہر کے جاتے ہی نور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکا جو بند توڑنے کو بےتاب تھے۔ شہر نے آتے ہی پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو نور نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑ کر پانی کے 2 گھونٹ بھرے جو بمشکل اس کے حلق سے نیچے اترے تھے۔ اب تم ٹھیک ہو؟ پانی کے پینے کے بعد شہر نے اسے پوچھا۔ جی اب میں ٹھیک ہوں آپی۔ اچھا تو چلو پھر پھوپھا بلا رہے ہیں کب سے؟ دوبارہ دوپٹہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے شہر نے کہا تو نور نے اسے مزید کسی بات کا موقع دیے بغیر اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے باہر کا رخ کیا جہاں قاری صاحب کے ساتھ ساتھ باقی سب لوگ بھی موجود تھے۔ علیان اٹھو، ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ زارون جو کھانا کھا کر راہیل کی کال آنے پر آواز ٹھیک سے نہ آنے کے باعث ٹیبل سے اٹھ کر تھوڑا سا سائڈ پر ہوا تھا، اس نے واپس آتے علیان کو اس سے کہا جو ابھی تک کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ علیان نے چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا، پر کہاں جانا ہے؟ زارون نے جواب دینے کے بجائے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے علیان، جلدی کرو، جلدی سے گاڑی نکالو، 2 منٹ میں۔ اس نے چمچہ اس کے منہ سے نکال کر غصے سے ٹیبل پر پٹخا تو علیان کو لگا کہ کوئی نہایت ہی نازک معاملہ ہے۔ اوکے میں نکالتا ہوں گاڑی، تم آ جاؤ، جلدی کرو۔ مزید کوئی سوال کرنے کے بجائے اس نے چابی لیتے ہوئے باہر کا رخ کیا اور زارون موبائل پر کسی کو کال ملاتے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ارے یہاں لاؤ، میرے پاس بٹھاؤ میری بیٹی کو۔ خالدہ بیگم نے سحر کے ساتھ ساتھ نور کو بھی لاؤنج میں آتا دیکھ کر جنید کے قریب سے اٹھ کر دوسری طرف صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو سحر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور نور کو ان کے ساتھ بٹھا دیا جہاں سارا پہلے سے بیٹھی تھی۔ نور کے آتے ہی سکندر صاحب جو اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے وہ بولے، قاری صاحب نکاح شروع کریں۔ قاری صاحب نے سکندر صاحب کے کہنے پر پہلے سارا اور حارث کا نکاح پڑھانا شروع کیا۔ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ پلیز مجھے یہ گناہ کرنے سے بچا لے میرے خدا۔ نور نے آنسو جو اب آنکھوں سے باہر آنے کو بےتاب تھے ان کو روکنے کے لیے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی اور ایک بار پھر سے وہ منظر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا جب اس نے اپنی زبان سے زارون کے لیے اقرار کیا تھا۔ یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت ہی دے دے، پر پلیز کوئی ذلت میری قسمت میں مزید مت لکھنا۔ قاری صاحب کے بول اسے بہت کچھ یاد دلانے لگے تو اس نے آنکھوں کو مزید سختی سے بند کرتے ہوئے دعا کی۔ ان دونوں کا نکاح مکمل ہوتے ہی سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حارث اور سارا کے رشتے کی خیر و برکت کے لیے سبھی نے دعا کی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے سکندر صاحب نے حارث کو گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی تو حاشر کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی اٹھ کر حارث کو مبارکباد دی اور جنید جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا اس نے خالدہ بیگم کے گھورنے پر اٹھ کر حارث کے گلے لگتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ منہ مٹھا کرواؤ بھائی سب کا، خالدہ بیگم نے سحر کو کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور سب کا منہ مٹھا کروایا، جس کے بعد سکندر صاحب نے قاری صاحب کو نور اور جنید کا نکاح شروع کرنے کا کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے پہلے نور سے اس کی مرضی پوچھنے لگے جو بالکل گمسم سی بیٹھی مسلسل اپنی موت کی دعا کر رہی تھی۔ بیٹا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاری صاحب نے دوسری بار سے پوچھا تو خالدہ بیگم کے بلانے پر اسے ہوش آیا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی سب لوگ باہر سے آنے والے شور پر اس کے بجائے دوسری جانب مڑے تھے جہاں سب سے پہلے ایک نوجوان لاؤنج میں داخل ہوا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ حاشر جو اس کے قریب بیٹھا تھا اس نے سب سے پہلے اٹھتے ہوئے پوچھا تو زارون نے جواب دینے کے بجائے آنکھیں اٹھا کر اسے ایک نظر دیکھ کر قدم آگے بڑھائے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے نور کے سامنے آتے سوال کیا جس کی سانس اس شخص کی آواز اور چہرے پر اٹک سی گئی تھی۔ تم ہوتے کون ہو یہ سب پوچھنے والے، اور تم اندر کیسے آئے؟ حارث نے اسے نور کے سر پہ کھڑا ہو دیکھ کر کچھ ناسمجھی سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر پوچھا تو باقی سب بھی اس لڑکے کے پیچھے 10-12 لوگوں کو لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر کوئی چور یا ڈاکو سمجھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں کون ہوں یہ جاننا ضروری نہیں، اس نے یہ کہتے ہوئے قدم حارث کی جانب بڑھائے اور اپنی بات کو جاری رکھا، بلکہ آپ سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے اور یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کھول کر اس کے سامنے کرتے ہوئے خاموش ہوا۔ کیا ہے یہ سب؟ ہاں؟ نکاح نامے پر نور کے نام کے دستخط اور اس کا نام دیکھ کر حارث نے جھپٹ کر کاغذ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سوال کیا۔ لگتے تو تم پڑھے لکھے ہو، کیا تمہیں اپنے نکاح نامے پر اپنی بہن کا نام دیکھ کر سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے؟ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس نے حارث کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے خوف ہو کر بتایا تو اس کے ساتھ ساتھ لاؤنج میں موجود سب لوگوں نے بے یقینی سے سرخ دوپٹے میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی نور کو دیکھا جو سب کے برعکس ابھی تک بیٹھی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ سب، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟
حارث نے ہوش میں آتے ہی زارون کا گریبان پکڑا تو آلیان کے ساتھ ساتھ باقی 4 لوگ بھی ان دونوں کی جانب بڑھے، پر اس سے پہلے ہی زارون نے حارث کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے تھے۔ اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھو ورنہ ان کو توڑنے میں مجھے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ انگلی اٹھا کر اس نے سرخ آنکھوں سے حارث کو وارن کیا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم ہم تمہاری دہشت سے ڈر جائیں گے اور اس جعلی نکاح نامے پر یقین کر لیں گے؟ حارث کا دل ابھی بھی اس بات کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہاں، جعلی نکاح نامہ؟ کیا تمہیں یہ جعلی لگتا ہے؟ زارون نے نکاح نامہ قاری صاحب کی طرف بڑھایا۔ دیکھیں قاری صاحب، کیا یہ جعلی ہے؟ خود سے وضاحت دینے کے بجائے انہوں نے قاری صاحب سے پوچھا جو پہلے ہی گھبرائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے نکاح نامہ پکڑتے دیکھا تو سکندر صاحب نے ہاتھ اٹھاتے انہیں منع کیا اور نور کی طرف قدم بڑھائے جو بالکل گمسم بیٹھی اپنا ہی تماشا بنتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر پر کھڑے ہو کر سکندر صاحب نے آہستہ مگر سخت لہجے میں پوچھا، نور، کیا یہ لڑکا سچ بول رہا ہے؟ ابو، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے نور پر پورا یقین ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ حارث نے آگے بڑھ کر اس نور کی سائڈ لی تو سکندر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ نہیں حارث، کوئی بھی اتنی بڑی بات یوں ہی نہیں بول سکتا، اور تم چپ رہو، میں پوچھ رہا ہوں نا نور سے۔ اس کی بات سنتے ہی انہوں نے اسے چپ رہنے کا کہا اور نور کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، جس کی وجہ سے اس کا دوپٹہ سر کر کندھے پر آ گیا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے نور؟ کیا یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اس کے بازو کو دبوچتے ہوئے انہوں نے گرجتے ہوئے پوچھا تھا تو نور نے رونا شروع کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انکار کرے یا اقرار۔ نور، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، بولو۔ سکندر صاحب نے اس کے رونے کی پرواہ کیے بنا ہی چلاتے ہوئے سوال کیا تو زارون جو خاموش کھڑا نور کے اقرار کا منتظر تھا فوراً آگے بڑھا۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا چکا ہوں نا اور ثبوت بھی دکھا چکا ہوں، تو آپ اس پر کیوں چلا رہے ہیں؟ سنو لڑکے، میں تم سے بات نہیں کر رہا، اس لیے تم خاموش رہو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سکندر صاحب نے اسے وارن کیا اور پھر نور سے پوچھا، جس کا جواب اس نے زبان کے بجائے ہاں میں سر ہلا کر دیا۔ ابو، میں نے خود نہیں، اس نے زبر۔ ہمت کرتے ہوئے نور نے اقرار کے بجائے اپنی صفائی دینا چاہی، مگر اس سے پہلے ہی سکندر صاحب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑتے ہوئے اس کے ہونٹ کو زخمی کر گیا تھا۔ بے شرم، بے حیا، پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتا تو اچھا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے دونوں ہاتھ اس کے گلے پر رکھتے ہوئے دبایا تو زارون نے زور سے انہیں پیچھے دھکا دیا۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، پر کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ پسٹل نکالتے ہوئے اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کا رخ سکندر صاحب کی طرف کرتے ہوئے سب کی بولتی بند کی۔ اب اگر کسی اور نے بکواس کی یا نور کو ہاتھ بھی لگائے تو میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ نور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس نے جتنی سختی سے کہا، نور نے اتنی ہی بے رخی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ حارث بھائی، پلیز میری بات سنیں، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ نور نے حارث کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے سکندر صاحب سے بھی زوردار تماچا اس کے گال پر مارا تھا۔ زبردستی؟ کیا کوئی زبردستی بھی نکاح کر لیتا ہے نور؟ اور زبردستی کی تھی تو تم مر جاتی پر یہاں واپس نہ آتی۔ ذلت اور غصے سے پاگل ہوتے حارث نے چلا کر کہا تو زارون کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے اپنی پسٹل کا رخ حارث کی طرف کرتے ہوئے فائر کیا جو آلیان کے بر وقت ہاتھ مارنے پر دیوار پر جا لگا۔ یار، کیا کرے ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آلیان نے زارون کے ہاتھ سے پسٹل پکڑا تو وہ حارث کو مارنے کے لیے آگے بڑھا پر اس سے پہلے ہی آلیان نے اسے سنبھالا تھا۔ اسے کہو دفع ہو جائے، میری نظروں سے دور چلی جائے، میں اب اس کے غلیظ وجود کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سکندر صاحب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو نور نے حارث سے نظر ہٹا کر بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا جو اس کے اپنے تھے۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، پر شکر ہے کہ میرا بیٹا بچ گیا۔ میں تو ایسے ہی اس کی پسند کے بجائے اسے معصوم سمجھ کر بہو بنا کر لے جا رہی تھی، پر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وقت پر حقیقت کھل گئی۔ خالدہ بیگم نے بھی اس موقع پر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تو نور نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے ایک نظر حارث کو دیکھا جو اس سے منہ موڑے کھڑا تھا۔ بھائی، حارث بھائی۔ نور نے ہمت کر کے پھر سے کوشش کی اسے بلانے کی، پر اس سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور وہ وہیں حارث کے قدموں میں زمین بوس ہو گئی۔ نور! زارون نے آگے بڑھتے اسے اٹھایا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی تو فریحہ بیگم زارون کا دھیان نور کی طرف دے کر سکندر کی طرف آئی۔ بھائی صاحب، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اور اس لڑکی نے پتہ نہیں اور کیا کیا گل کھلائے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں کہ اسے اس لڑکے کے ساتھ ابھی کے ابھی دفع کر دیں تاکہ مزید کوئی بدنامی نہ ہو۔ ان کے کان سے قریب ہوتے انہیں سرگوشی کی تاکہ زارون کو کوئی سنائی نہ دے۔ نہیں، میں اسے یہی دفن کر دوں گا، پر اس لڑکے کے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گا۔
سکندر صاحب کے بجائے حاشر جو کمرے سے سکندر صاحب کا پسٹل لے کر آیا تھا، اس نے اسے زارون کی طرف کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی فائر کر دیا، جو گارڈز کے پکڑنے کے باوجود زارون کے بازو میں جا لگا۔ میں تم سب کا خون پی جاؤں گا۔ حاشر نے ان سب کے ہاتھوں میں مچلتے ہوئے شور مچایا تو زارون نے اپنے بازو سے بہتے خون کی پرواہ کیے بنا نور کو نرمی سے اٹھایا۔ عالیان نے آگے بڑھ کر اس کے لیے مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے، مگر زارون نے اس سے گھورا تھا۔ پھر اس نے باہر جانے کے بجائے قدم حاشر کی جانب بڑھائے جو اسے گالیاں دے رہا تھا۔ اتنے ہی الفاظ اپنے منہ سے نکالو جن کا حساب بعد میں تم دے سکو، اور تم جانتے نہیں کہ زارون علی کیا چیز ہے۔ وہ اس سب کا بدلہ تم لوگوں سے لے کر رہے گا، اور رہی بات نور کو یہاں سے نہ جانے دینے کی، تو تم کیا، تمہارا باپ بھی مجھے یہاں سے لے جانے سے نہیں روک سکتا۔ زارون نے اپنا غرور اور سختی اپنے الفاظ میں سموتے ہوئے حاشر کو دھمکی دی، اور تکلیف کے باوجود بھی وہ نور کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھا، پر پھر سے رک کر پلٹا تھا۔ ویسے مجھے کافی افسوس ہوا، تم لوگوں کو نور کی بات سن لینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ تم سب لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے نکاح اس کی مرضی کے بغیر گن پوائنٹ پر کیا تھا، اور اس میں نور کا کوئی قصور نہیں تھا، اور نہ ہی وہ مجھے جانتی تھی۔ یہ تو میری ضد تھی جو میں نے ہر حال میں پوری کی۔ میں اس کا اپنا نہیں تھا، پر تم لوگ تو اس کے اپنے تھے نا، تو کیوں نہیں سنی تم نے اس کی بات؟ کیا اپنی تربیت پر اتنی ہی بے اعتباری تھی، یا غیرت نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی تم لوگوں کی؟ زارون نے سچ بتاتے ہوئے نور کے کردار کو سب کی نظروں میں پاک کرنے کی کوشش کی، اور مزید کوئی بات کیے بغیر سب کو ساکت چھوڑ کر اسے لیے باہر نکل گیا تو عالیان نے گارڈز کو اشارہ کرتے ہوئے سب کو سنبھالنے کا کہتے خود بھی اس کے پیچھے باہر کی جانب قدم بڑھا لیے۔ زارون نور کو لے کر پچھلی والی سیٹ پر بیٹھا تو عالیان نے آگے بیٹھتے ہوئے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے ہاسپٹل کی طرف بڑھائی۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے اس نے زارون سے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس جلدی کرو، نور کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی سانس اکھڑتی دیکھ کر زارون نے فکر مندی سے کہا تو عالیہ نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی، اور گاڑی سنبھالتے ساتھ احمد، جو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا دوست تھا، اسے کال کر کے ساری بات بتاتے ہوئے تمام انتظام کرنے کا کہہ دیا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو احمد نے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ان کے آتے ہی اس نے نور کو ڈاکٹر عائشہ کے سپرد کیا اور خود زارون کی جانب بڑھا جو اب مسلسل خون بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ گولی نکالنے کے 2 گھنٹے بعد زارون کو ہوش آیا تو اس نے اٹھتے ہی پہلا سوال نور کے متعلق پوچھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے زارون، اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ عالیان جو پچھلے 2 گھنٹے سے گھن چکر بنا کبھی نور کو دیکھتا تو کبھی زارون کو، اب زارون کے ہوش میں آتے اس نے شکر ادا کیا کہ دونوں میں سے ایک تو ٹھیک ہے۔ عالیان، مجھے نور کے پاس جانا ہے یار۔ زارون نے ہاتھ میں لگی ڈرپ کھینچ کر اتاری اور اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا تو عالیان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ زارون رک جاؤ یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ ڈاکٹر نے تمہیں ریسٹ کرنے کا کہا ہے۔ بھاڑ میں گیا ریسٹ، عالیان مجھے نور کے پاس جانا ہے بس۔ زارون نے چکر آنے کے باوجود دوسری جانب بڑھتے ہوئے کہا تو عالیان نے اس کے پیچھے آتے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں نور کو رکھا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے بیٹھ کے قریب جا کر اسے پکارا، نور، مگر وہ ابھی تک ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ سر پلیز آپ پیشنٹ کو ڈسٹرب مت کریں، وہ پہلے ہی کافی سٹریس میں ہیں۔ عالیان کے ساتھ نرس نے اندر آتے زارون کو منع کیا۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ زارون نے جواب دینے کے بجائے پوچھا تو اس نے ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو زارون عالیان کو وہیں رکنے کا کہہ کر خود ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھا تاکہ نور کی کنڈیشن کے متعلق پوچھ سکے۔ زارون کے نور کو لے جانے کے کچھ دیر بعد اس کے تمام گارڈز بھی چلے گئے تو فریحہ بیگم نے تمام لڑکیوں کو وہاں سے جانے کا کہا اور ساتھ ہی قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے انہیں فارغ کیا۔ اور اب لاؤنج میں بس سب بڑے ہی بیٹھے تھے جو سبھی اپنی جگہ خاموش تھے۔ تبھی سب سے پہلے خالدہ بیگم نے جنید کے مسکرانے پر اسے گھورا جو اس سب ڈرامے پر اپنی جان بخشی پر کافی خوش لگ رہا تھا، ورنہ تو جیسے خالدہ بیگم نے اسے قسمیں دی تھی وہ آج نور سے نکاح کر ہی لیتا۔ بھائی صاحب، ویسے نور نے اچھا نہیں کیا، اگر اسے کوئی اور پسند تھا تو بتا دیتی، میں خالہ تھی، ظاہر سی بات اس کی پسند کو ترجیح دیتی نہ کہ اپنے بیٹے کو۔ اس موقع پر خالدہ بیگم نے اچھا بننے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اور ایک گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں پلیز یہ بات یہاں سے باہر نہ نکلے۔ سکندر صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے سب سے درخواست کی تو سلیم صاحب نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ایسا مت کہو سکندر، نور اگر تمہاری بیٹی ہے تو ہماری بھی تو ہے نا، اور تم نے سنا نہیں اس لڑکے نے کیا کہا تھا کہ اس نے اپنی ضد کے لیے زبردستی نور سے یہ سب کروایا۔ ان کے قریب بیٹھ کر انہوں نے یقین دہانی کروائی تو سکندر صاحب نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا جہاں کافی دیر سے وہ درد محسوس کر رہے تھے۔ بکواس کر رہا تھا وہ لڑکا،
سب کچھ کرنے کے بعد جاتے جاتے نور کو ہماری نظروں میں نیک سیرت بنانا چاہتا تھا، حالانکہ میں نے خود نور کو کتنی ہی بار رات دیر تک میسج کرتے دیکھا اور بات کرتے دیکھا تھا کسی سے، جس کے بارے میں کتنی بار میں نے حارث کو بتایا بھی، پر اس کی آنکھوں پر تو بہن کے اعتبار کی پٹی بندھی تھی۔ اور بھائی صاحب، میں بتا رہی ہوں کہ یہ چکر اب سے نہیں بلکہ بہت دیر سے چل رہا تھا، اور زبردستی کر رہا تھا تو مر جاتی، نکاح کے لیے حامی کیوں بھری اس نے؟ اور اگر منہ کالا ہی کروا آئی تھی تو گھر میں کسی کو بتا دیتی تاکہ ہم پہلے ہی اسے اس لڑکے کے ساتھ دفع کر دیتے، یوں ہمارا سارے خاندان کے سامنے تماشا تو نہ بنتا۔ فریحہ بیگم نے سلیم صاحب کی بات سنتے ہی سکندر صاحب کے نرم پڑنے کے ڈر سے جلدی جلدی سب کے سامنے نور کا راز فاش کرتے ہوئے مزید جلدی پر تیل چھڑکا تھا۔ اللہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے! اور فریحہ، اگر تمہیں ایسی کسی بات کا پتا تھا تو تمہیں سکندر بائی کو بتا دینا چاہیے تھا نا؟ خالدہ بیگم نے کہا تو وہ بولی، میں بتانا چاہتی تھی پر وہ منحوس تو پیدا ہوتے ہی بھائی کے دل سے اتر گئی تھی۔ میں نے سوچا چلو حارث خود ہی دیکھ لے گا، اس لیے بھائی کو نہیں بتایا۔ اپنے آپ کو ساری بات سے بری کرتے ہوئے انہوں نے سارا الزام حارث کے سر پر تھوپا، جو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ زارون کی بات بار بار اس کے دماغ میں آ رہی تھی کہ اس نے زبردستی نور سے سب کروایا، پر اس وقت فریحہ بیگم کی پچھلے کچھ ہفتوں سے بتائی گئی نور کے متعلق فضول باتیں اور ایک دم سے نکاح کا سن کر اسے غصہ آ گیا تھا، پر اب وہ دکھ اور پچھتاوے میں بدل چکا تھا۔ تبھی اس نے کسی کی بھی بات کا جواب دیے بغیر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ آپ کو حارث کے بجائے مجھے بتانا چاہیے تھا تاکہ میں اسی وقت اس کا گلا دبا دیتا۔ حاشر، جو ہمیشہ سے ہی جلد باز اور غصے کا تیز تھا، اس نے فریحہ بیگم کی بات پر مزید بھڑکتے ہوئے کہا تو سلیم صاحب نے سکندر صاحب کی طبیعت کے پیش نظر سے منع کیا، جو اب اپنے دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کر چکے تھے۔ سکندر، کیا ہو تمہیں؟ ہوش میں تو ہو؟ سلیم صاحب نے ان کو بے جان ہوتا دیکھ کر چلا کر کہا تو حاشر نے بھی جلدی سے انہیں دیکھا، اور ان کے ٹھنڈے پڑتے جسم پر پریشان ہوتے اس نے جلدی سے جنید کی مدد سے انہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تاکہ ہاسپٹل لے جا سکیں۔ زارون ابھی ڈاکٹر سے نور کی کنڈیشن کے بارے میں پوچھ ہی رہا تھا جب آلیان نے کمرے میں آ کر نور کے ہوش میں آنے کا بتا کر ڈاکٹر کو آنے کا کہا تو زارون نے بھی شکر ادا کیا، اور پھر وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہی اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھا، جہاں نور اب ہوش میں آنے کے باوجود بھی گم سم سی لیٹی چھت کو گھورتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے یہاں کون لایا اور اس کے بے ہوش ہونے کے بعد کیا کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے قریب آ کر پوچھا، جی تو کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ نور نے جواب دینے کے بجائے چھت سے نظریں ہٹا کر ڈاکٹر کو دیکھا، پر زبان سے کچھ نہ بولی تو زارون نے آگے بڑھنا چاہا، مگر آلیان نے اسے پکڑ کر روک لیا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ کہیں کوئی درد یا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں نا؟ ڈاکٹر نے انتہائی نرمی سے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے سوال کیا تو نور نے سامنے کھڑے آلیان اور زارون کو دیکھتے ہوئے انکار میں سر ہلایا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہاں اس کے بھائی یا ابو نہیں بلکہ یہ شخص لایا ہے جس نے کچھ ہی پل میں اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ کہیں کوئی درد تو نہیں؟ ضبط کے باوجود بھی جواب دیتے ہوئے آنسو اس کی بند آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے تو ڈاکٹر، جو پہلے ہی اس کی حالت اور گالوں پر انگلیوں کے نشانات اور ہونٹوں پر زخم دیکھ کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اب نور کو دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے گیا، کیا یہ سب آپ نے کیا ہے اس کے ساتھ؟ اب کی بار ڈاکٹر نے نور کے بجائے زارون اور آلیان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ڈاکٹر، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ زارون، جو پہلے نور کی حالت سے پریشان تھا، ڈاکٹر کے سوال پر بھڑک اٹھا۔ میں اپنے کام سے ہی کام رکھ رہی ہوں، تبھی تو پوچھ رہی ہوں کہ یہ سب آپ نے کیا ہے اس کے ساتھ؟ ڈاکٹر عائشہ کو نور کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، پر کیا، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور نہ ہی ڈاکٹر احمد کی وجہ سے کچھ پوچھ رہی تھی، پر اب نور کی لہجے کی لڑکھڑاہٹ اور آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر اس سے روکا نہیں گیا۔ لگتا ہے اس کا دماغ سیٹ نہیں جو مجھ سے سوال پوچھنے کی جرت کر رہی ہے یہ، زارون نے غصے سے کہا تو آلیان اسے روکا۔ سنبھالو خود کو یار، پاگل ہو گیا کیا؟ یہ ڈاکٹر ہے۔ آنکھیں نکالتے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا اور خود ڈاکٹر عائشہ کو نور کی طرف سے مطمئن کرنے لگا، جو زارون کی بدتمیزی پر اب نرس کو اشارہ کرتے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ عالیہ نے بھی ایک نظر زارون کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے باہر کا رخ کیا تاکہ بات کو سنبھال سکے۔ تبھی زارون نے کمرہ خالی دیکھ کر نور کی طرف قدم بڑھائے، جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم روتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہو، پر یہ نہیں کہا تھا کہ بس ہر وقت روتے ہی رہنا۔ اس کے قریب آ کر نیچے بیٹھ کر اس نے کہا، اور ساتھ ہی اس کے گالوں پر آئے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تو نور، جو گھر میں زارون کے آنے پر اور اس کی آواز اور آنکھوں سے پہچان چکی تھی، باقی شک اس کا زارون کے نکاح نامہ دیکھنے نے نکال دیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں لگی ڈرپ کی پرواہ کیے بنا آنکھیں کھولتے ہوئے پورے زور سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کیا۔ خبردار جو میرے قریب آئے تو میں جان لے لوں گی تمہاری۔
غصے، نفرت اور اپنی بے بسی پر چیختے ہوئے اس نے زارون کو وارن کیا تھا۔ اوکے اوکے، نہیں آتا، بس اپنا خون مت جلاؤ تم۔ اس کی طبیعت کا سوچتے ہوئے زارون نے کوئی بحث کرنے کے مناسب نہ سمجھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے پیچھے ہٹا، پر اس کے ہاتھ سے نکلتا خون دے کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا نا مجھ سے دور ہو، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی اور ہاتھ میں لگی سوئی کو بے دردی سے نکال کر باہر پھینکا تو زارون نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پاس پڑی روئی اٹھا کر اس کے ہاتھ سے نکلتے خون پر رکھی۔ بہت بدتمیزی کر لے تم نے، اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا، ورنہ جو تم کہو گی میں وہی کروں گا، بس دوبارہ خود کو کبھی بھی میرے لیے تکلیف مت دینا۔ آج پہلی بار زارون کی آنکھوں میں غصے کی جگہ بے بسی اور التجا تھی، جسے نور نے نظر انداز کرتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک کر روئی کو غصے سے دور پھینکا، جس پر زارون نے ایک نظر اسے دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ آپ کی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، پر اتنا خطرناک نہیں تھا، اس لیے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے سکندر صاحب کو چیک کرنے کے بعد باہر آ کر حاشر کو بتایا۔ ابو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کے بتانے کے باوجود اس نے اپنی تسلی کے لیے پھر پوچھا تو وہ بولی جی جی ٹھیک ہے، میں نے بتایا نا کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں، پر آگے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ کوئی پریشانی یا سٹریس نہ لے، ورنہ آگے کوئی بڑا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ حاشر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈاکٹر نے اسے مطمئن کرنے والے انداز میں کہا اور پھر اسے کچھ ہدایات مزید دی اور وہاں سے چلا گیا۔ حارث جو کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا تھا، اب بار بار سارا کی آواز دینے اور سکندر صاحب کی طبیعت کا سن کر اس نے دروازہ کھولا اور پوچھا کیا ہوا ہے ابو کو؟ سارا نے اسے سکندر صاحب کی طبیعت خرابی اور انہیں ہسپتال لے جانے کے بارے میں بتایا تو حارث جلدی سے گاڑی نکال کر جنید سے ہسپتال کا نام پوچھتے ہوئے یہاں آیا تھا، اور اب کوریڈور میں داخل ہوتے اس نے حاشر کو ڈاکٹر سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ تبھی اس نے اس کی طرف آتے اس نے سوال کیا، ہاں ٹھیک ہیں، اب ہارٹ اٹیک آیا ہے پر اب خطرے سے باہر ہیں۔ حارث کو بدحواس سا دیکھ کر اس نے تسلی دی اور وہاں موجود چیئر کی طرف اشارہ کرتے اسے لے کر وہاں بیٹھا اور باقی تمام حالات کے متعلق بتانے لگا۔ علیان کے سمجھانے اور احمد کے بات کرنے پر ڈاکٹر عائشہ کچھ مطمئن ہوئی تو اس نے نور کو کچھ ضروری میڈیسن کے ساتھ ساتھ ریسٹ کرنے کی ہدایت دی اور پھر ڈسچارج کر دیا، پر احمد نے زارون کو بلڈ زیادہ بہنے اور کمزوری کی وجہ سے ابھی ڈسچارج کرنے سے منع کر دیا، مگر وہ بھی ضد کر کے اس سے کچھ پین کلر لکھوانے کے بعد نور کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ میں آ چکا تھا، جہاں علیان نے انہیں چھوڑنے کے بجائے اپنے کمرے سے کچھ ضروری سامان اٹھایا اور زارون کو دوسرے اپارٹمنٹ میں جانے کا بتاتے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہاں رکنے سے انکار کیا اور صبح ملنے کا کہہ کر نور کا خیال رکھنے کا اور اسے نرمی سے سمجھانے کی تاکید کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا اور اس نے نور کو ابھی تک کھڑا دیکھ کر کہا بیٹھ جاؤ نا، کیا ساری رات یہاں کھڑا رہنے کا ارادہ ہے؟ اس کی بات پر نور نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا اور ایک بار پھر سے اپنے کپڑوں کو دیکھا جن پر لگے خون کے داغ اسے مسلسل پریشان کرتے ان کے متعلق کئی سوال پیدا کر رہے تھے، جسے وہ زارون سے پوچھنا چاہتی تھی، پر اس کے بازو پر بندی پٹی پر نظر پڑتے ہی کچھ سوچتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ دیکھو تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، جب تک تم یہ کپڑے تو چینج کر لو۔ اپنے ایک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ الماری سے نکال کر بیڈ پر رکھتے ہوئے زارون نے اسے کہا، جس کا دھیان ابھی بھی اس کے بازو پر بندی پٹی پر تھا۔ یہ خون کہاں سے لگا میرے کپڑوں پر، اور میرے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا تھا؟ نور جسے زارون کو گولی لگنے کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کہ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد وہاں کیا کیا ہوا اور وہ زارون کے ساتھ کیسے یہاں پر آئی، اسے سامنے پڑے ٹراؤزر اور شرٹ کو ایک نظر دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی زارون سے پوچھا، جو کمرے سے باہر جانے لگا تھا پر اس کی آواز پر رک گیا۔ یہ خون میرے بازو سے لگا ہے، اور وہ بھی تمہارے بھائی کی مہربانی سے۔ لاپرواہی سے بات بتاتے ہوئے واپس آ کر اس کے قریب بیٹھا تو نور نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارے چھوٹے بھائی نے غصے میں آ کر گولی چلائی جو خوش قسمتی یا بدقسمتی سے میرے بازو میں لگی، اور میں وہاں لڑنے نہیں گیا تھا، بس نکاح کا سب کو بتانے گیا تھا تاکہ وہ تمہارا کسی اور سے نکاح نہ کرے، پر لگتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو لڑنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ اس کی نگاہوں میں سوال دیکھ کر اس نے خود ہی بتایا تو نور نے بے یقینی سے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے بھائی ایسے نہیں، جنگلی تو تم خود ہو جو سب کو اپنا غلام سمجھ کر ان پر اپنا حکم چلاتے ہو، اور اگر کوئی انکار کر دے تو وحشی بن کر ان پر ظلم و ستم کر کے اپنی بات زبردستی منوا لیتے ہو۔ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے میرے گھر سے بھی زبردستی لائے ہوگے، اور بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ گولی تمہارے اس دماغ میں لگ جاتی جس میں بس اپنی انا کا غرور بھرا ہے۔ نور نے جتنی نفرت سے یہ کہا، زارون نے اس کی بات سنتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا۔ بہت اچھی سوچ ہے تمہاری، اور تمہارے لیے تو میں یہاں کیا کہیں بھی گولی کھا سکتا ہوں۔
زارون نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جتنے سکون سے کہا تو نور کا دل کیا کہ اس کا منہ توڑ دے، جو اس کی زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی اتنا پرسکون تھا۔ تم مجھے میرے گھر سے زبردستی لائے ہو نا؟ اس کی باتوں کو دفع کرتے ہوئے نور نے اپنے مطلب کی بات پوچھی، کیونکہ اسے ابھی بھی یقین تھا کہ زارون اسے زبردستی ہی لایا ہوگا، اس کے گھر والوں نے ضرور اسے روکا ہوگا۔ نہیں میری جان، نہیں، تمہارے ابو نے خود کہا تھا، اور میں اب تمہیں وہاں ان بے حس لوگوں کے بیچ چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ زارون نے صاف الفاظ میں اس کے بے ہوش ہونے کے بعد والی تمام باتیں اسے بتائی تو نور کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی، اور اس نے تمام باتیں سننے کے بعد کچھ بھی کہے بغیر اپنے آنسو چھپانے کے لیے رخ پھیرا تو زارون کو اس نازک سی لڑکی کی تکلیف پر دکھ ہوا جس میں کچھ ہاتھ اس کا اپنا بھی تھا۔ اچھا سنو، میں کھانا لے کر آتا ہوں، تب تک یہ تم چینج کر لو۔ اسے روتا دیکھ کر زارون نے منع کرنے کے بجائے اسے اکیلا چھوڑا تھا کہ اس اپنے اندر کا غبار وہ نکال سکے، اور پھر خود اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تو اس کے جاتے ہی نور اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسے کسی کے رویے سے اتنا دکھ نہیں تھا جتنا حارث کے تھپڑ اور اس کی بے رخی پر ہوا تھا۔ بھائی آپ پلیز میری بات سن لیتے، پھر بے شک مجھے گھر سے نکال دیتے، میں کبھی بھی آپ سے شکوہ نہ کرتی۔ ابو اور حاشر بھائی تو پہلے ہی مجھ سے بدگمان تھے، اور کبھی بھی مجھے ان پر کوئی مان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی امید تھی، پر آپ تو میرے اپنے تھے نا، تو کیوں آپ نے اپنی بہن کو صفائی دینے کا موقع نہیں دیا؟ کیوں آپ نے اپنی گڑیا کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا دی؟ کیا آپ کو لگتا تھا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ نور نے حارث کو سوچتے ہوئے اس سے شکوہ کیا، اور ساتھ ہی کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکے جسے اپنے ہاتھوں کی پشت سے بے دردی سے رگڑتے ہوئے خود کو مزید رونے سے روکا تھا۔ اور مسٹر زارون علی، میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی، جیسے تم نے مجھے برباد کیا، ذلیل کیا، مجھے اپنے ہی باپ اور بھائیوں کی نظروں میں گرایا تم نے، ویسے ہی تمہیں بھی میں سب کی نظروں میں گرا دوں گی۔ باہر اوپن کچن میں زارون کو ایک ہاتھ سے کھانا گرم کرتا دیکھ کر نور نے خود کلامی کی، اور کمرے میں پڑی تمام چیزوں کو ایک نظر دیکھ کر اس نے اپنے دماغ میں چلتے ارادے کی تکمیل کے لیے زارون پر نظر رکھتے ہوئے اٹھ کر آہستگی سے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ زارون نے اوون میں چاول گرم کرنے کے لیے رکھے اور پلیٹس نکال کر تمام چیزیں ٹرے میں رکھ کر جیسے ہی مڑا تو سامنے اپنے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ ٹرے واپس کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے جلدی سے کمرے کی جانب بڑھا۔ نور، دروازہ کھولو، اسے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، پر یہ سوچ کر کہ شاید وہ کپڑے تبدیل کر ہی ہو، اس نے خود کو پھر روکا تھا، مگر کچھ سیکنڈز انتظار کرنے اور اندر کی خاموشی پر اسے کچھ غیر معمولی سے احساس ہوا، جس کے تحت اس نے دروازے کی ناؤ پر ہاتھ رکھا، اسے گھمایا مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ نور، کیا کری ہو تم؟ دروازہ کھولو۔ دروازے پر اب زور سے ہاتھ مارتے اس نے آواز لگائی، پر دوسری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے مزید انتظار کرنے کے بجائے جلدی سے کمرے کی چابی ڈھونڈی جو بدقسمتی سے اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ نور، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زارون نے آواز لگاتے ہوئے مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے دروازے کو دھکا مارا تاکہ وہ ڈر کر دروازہ کھول دے، پر ابھی بھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس کی بے چینی زیادہ ہوئی، اور اندر کسی چیز کے گرنے کی آواز پر اس نے اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر دروازے کو مزید دھکے مارنے شروع کیے۔ دروازہ کھلتے ہی، اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حواس صحیح معنوں میں اڑے تھے۔ نور، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا جو خود کو پنکھے سے لٹکا چکی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے نور؟ اس کو یوں پنکھے سے لٹکے دیکھ کر زارون کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی، مگر پھر بھی خود کو سنبھالتے اس نے ہاتھ اوپر کر کے اس کو نیچے اتارا، دوپٹہ اس کے گلے سے نکالا اور اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے خود جلدی سے پانی لینے چلا گیا۔ یہ لو پانی پیو، جلدی کرو۔ اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا اوپر کر کے زارون نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو نور نے بمشکل 2 گھونٹ گلے سے اتارے اور اپنے اکھڑتے سانس کو بحال کرنے کے لیے زور زور سے سانس لینے لگی۔ زارون نے اسے واپس لٹاتے ہوئے اپنی سانس دینے کے لیے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے تو نور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خود سے الگ نہ کر پائی۔ کچھ سیکنڈ بعد چہرہ اوپر کر کے اس نے پوچھا، کہ اب تم ٹھیک ہو؟ نور، جس کی سانس اب کچھ بہتر ہو چکی تھی پر گلے میں دوپٹہ پھرنے سے ہونے والے زخم اور سانس کی نالیوں میں آنے والی تنگی سے ہونے والی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس نے زارون کی کالی آنکھوں کو آج پہلی بار نم حالت میں دیکھا تھا۔ نور، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں تمہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے اور الفاظ میں لڑکھڑاہٹ آ چکی تھی۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، نور نے اسے نظریں ملائے بغیر جواب دیا۔ پھر اس نے ایک بار پنکھے کی طرف دیکھا جہاں اس کا دوپٹہ ابھی تک لٹک رہا تھا۔ نور، دوبارہ خود کو تکلیف مت دینا، اگر پھر بھی دل کرے تو مجھے دے دینا، کیونکہ تمہارا مجرم میں ہوں۔ اس کے اوپر جھکے ہوئے ایک آنسو آہستگی سے اس کی آنکھ سے نکلا تو نور نے اپنی تکلیف کو بھولتے ہوئے حیرت سے اس شخص کو دیکھا
جو اس کی تکلیف پر رو رہا تھا۔ تم بیٹھو، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ نور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے نظریں پھیری اور یہ کہتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم جتنے بھی اچھے بن جاؤ مسٹر زارون علی، مگر میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں ہمیشہ خود کو ایسے ہی تکلیف دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہیں سب سے زیادہ درد مجھے تکلیف میں دے کر ہوتا ہے۔ اپنے گلے پر پڑتے زخم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نور نے اپنے دل میں آنے والے نرم جذبات کو کچل دیا اور خود سے عہد کیا تھا زارون کو ہمیشہ کے لیے تنگ کرنے کا۔